اس پینڈو سے کہیں کہ مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔ شہرام نے حقارت سے حالہ کو کہا تو اس کا چہرہ ذلت سے سرخ ہو گیا۔ شہرام شہر کا رہنے والا اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا، جبکہ حالہ اس کی چچا زاد گاؤں کی دیہاتی لڑکی تھی۔ بابا جان نے زبردستی اس کا نکاح اپنی بھتیجے سے کروا دیا تھا۔ شہرام جان بوجھ کر اس کے ساتھ حقارت امیز رویہ اپناتا۔ آج اس نے اپنے دوستوں کی پارٹی رکھی تو اچانک کک نے چھٹی کر لی۔ حالہ نے پوری پارٹی کا کھانا اکیلے ہی تیار کیا۔ سب لوگ شہرام سے کہنے لگے کہ اپنی وائف سے تو ملواؤ۔ جیسے ہی سرخ ساڑی میں ملبوس حالہ تیار ہو کر آئی تو بے اختیار شہرام کی نگاہیں۔ میں نے کہا نا آپ کو، میں آپ کی اس پینڈو بھتیجی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ میرا ارادہ ہے لندن جانے کا۔ اس کے لیے میں پیسے جمع کر رہا ہوں۔ آپ سے تو 1 روپیہ بھی نہیں مانگ رہا، پھر کیوں اپنی یہ نام نہاد ضد لے کر آپ میرا مستقبل خراب کرنا چاہتے ہیں؟ شہرام غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اقبال صاحب نے اسے گھور کر دیکھا۔ کرتے رہنا اپنی خواہشیں پوری، پہلے یہ میری خواہش پوری کر دو۔ بھائی صاحب کی حالت بہت خراب ہے، انہوں نے پیغام بھجوایا ہے کہ آ کر اپنی امانت لے جاؤ۔ میں مزید تمہارے منہ سے انکار نہ سنوں۔ شہرام مجھے غصہ مت دلاؤ، کیا میرے نصیب میں وہی لڑکی رہ گئی ہے؟ اس لیے میں نے اتنی تعلیم اتنی محنت کی ہے اپنی زندگی میں کہ اس پینڈو کو اپنے سر پر لا کر بٹھا دوں۔ ابرام ہے نا، آپ اس سے شادی کر دیجیے اپنی بھتیجی کی۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اقبال صاحب غصے سے اپنے لاڈلے سپوت کو دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے حالہ سے شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ان کی اتنی بڑی دھمکی پر شہرام اپنے لمحے بھر کو کچھ بول نہ سکا تھا، جبکہ پروین بیگم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ لڑکی آئی نہیں تھی اس گھر میں، لیکن پہلے سے ہی باپ بیٹی میں لڑائیاں کروا دی تھی۔ تبھی وہ دہل کر ان دونوں کے درمیان آ کر کہنے لگی، کیا ہو گیا آپ دونوں کو؟ یہ بات آرام سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اقبال صاحب، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جوان بیٹے کو ایسا کہتے ہوئے ذرا بھی آپ کا دل نہیں کانپا؟ یہ گھر کا بڑا بیٹا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس سے آپ اس طرح بات کریں۔ آخر نہیں شوہر کو احساس دلانا پڑا۔ اقبال صاحب غصے سے کہنے لگے، ٹھیک ہے، پھر اپنی لاڈلی کو سمجھا دو۔ آنے والے ہفتے کو ہمارے ساتھ گاؤں چلنا ہے اور ہم حالہ کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ بھائی صاحب 1 مہینے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، مجھے بھی ان کی کنڈیشن کا اندازہ ہے، اس لیے میں جلدی ان دونوں کا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ 2-4 لوگوں کو بلا کر سادگی سے نکاح ہوگا، میں مزید اس بارے میں کوئی بحث نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا اور پھر تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ شہرام نے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر پروین بیگم پریشان ہو گئی تھی کہ وہ جذبات میں آ کر کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے۔ وہ جاننے سے پہلے پلٹا اور ماں سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا، لیکن اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھی سلوک کروں، اگر کسی نے بھی دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دونوں باپ بیٹے غصے کے انتہائی تیز تھے۔ پروین بیگم نے اپنا دل تھام لیا، نہ جانے اس لڑکی کے آنے کے بعد اس گھر میں کیا ہوگا۔ وہ غصے سے سوچ رہی تھی۔ پھر جمعے کا دن بھی آ گیا۔ وہ گاؤں روانہ ہو رہے تھے۔ شہرام کا چھوٹا بھائی ابرام اور بڑی بہن شہزین اور اس کا شوہر بھی ساتھ تھا، اور خاندان کے 1-2 اور لوگ بھی۔ شہرام کو اس گاؤں کے نام سے بھی نفرت تھی، کجا کے وہاں جا کر اس دیہاتن سے نکاح کرنا۔ وہ سخت اشتعال میں اپنا غصہ ضبط کر کے بیٹھا رہا۔ سفر کے دوران اس کا اسپاٹ اور سنجیدہ چہرہ بہت ہی کہانیاں سنا رہا تھا۔ گاؤں پہنچ کر ان کا شاندار استقبال ہوا تھا۔ پکوانوں کی لذیذ خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ گو کہ یہ نکاح سادگی سے ہو رہا تھا، لیکن تایا ابو نے اچھا خاصا اہتمام کروا لیا تھا۔ وہ ہاسپٹل سے علاج کروا کر کچھ دن پہلے ہی گھر آئے تھے اور اب بیٹی کو رخصت کر رہے تھے۔ یہی ان کی آنکھوں کا ارمان تھا۔ چھوٹے بھائی نے ان کی خواہش پوری کی تھی، تبھی تو اپنے ہونہار اور سب سے بڑے بیٹے کے لیے حالہ کو بیاہنے چلے آئے تھے۔ شہرام سنجیدہ چہرہ بنائے بیٹھا تھا۔ گاؤں کی شوخ مزاج لڑکیاں اسے دیکھ کر دھیمے دھیمے ہنس رہی تھی۔ تبھی حالہ کی دوست مریم نے شہرام کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی، جو دلہن کا لال جوڑا پہنے کھلتے ہوئے گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ ہاتھوں میں مہندی سجی تھی، نازک کلائیوں میں لال چوڑیاں، جبکہ اس کے گورے بدن کو سونے کے سیٹ نے سجا رکھا تھا جو اس کی ماں باپ نے کئی سالوں پہلے اس کے لیے بنا کے رکھا تھا۔
حالہ قسم سے شہرام بھائی تو اتنے ہینڈسم ہیں، میں تمہاری خوش قسمتی پر رشک کر رہی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ مسکرا دی تھی۔ چچا جان کو شہر گئے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے۔ گھر کے دوسرے لوگ تو کافی دفعہ ان سے گاؤں ملنے آ جاتے تھے، لیکن شہرام اس دوران ایک دفعہ بھی نہیں آیا تھا۔ حالہ نے کبھی بھی اسے روبرو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اس کے بارے میں سن بہت رکھا تھا کہ وہ بہت ہینڈسم ہے، بہت پڑھا لکھا۔ وہ بھی ایک پڑھی لکھی اور سنجیدہ مزاج لڑکی تھی، سلیقہ شعاری، فرما برداری، گھر کے کاموں میں بہت ماہر تھی۔ گو کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ماں باپ کو چھوڑ کر ایک پرائے شہر میں جائے، لیکن یہ رسم تو اسے نبھانی ہی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شہرام اس ڈرامے سے پریشان تھا، تبھی اکتا کر اس سے پہلے یہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ سب لوگوں نے ہی نوٹ کیا کہ دلہے کا مزاج بہت برہم لگ رہا ہے، لیکن اب تو نکاح ہو گیا تھا۔ حالہ رخصت ہو کر شہرام کے سنگ شہر آ گئی۔ شہزین نے اسے شہرام کے کمرے میں بٹھا دیا تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں اقبال صاحب نے اسے بلوایا تھا۔ سب کے سامنے آج اس نے میری بے عزتی کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پروین بیگم، کیسی تربیت کی ہے تم نے اپنی اولاد کی؟ سب لوگ چہ مگویاں کر رہے تھے کہ دلہا اس نکاح سے خوش نہیں، اس کا مزاج ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بس بہت ہو گیا ابو، وہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ نکاح کرنا ہے اور میں نے آپ کی بات مان لی، اس سے زیادہ مجھ سے امید مت لگائیے گا۔ اس نے اپنے گلے سے پھولوں کا ہار نوچ کر پھینک دیا تھا اور خود غصے میں تن فن کرتا گھر سے باہر چلا گیا۔ پروین بیگم اپنے شوہر کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ کی بھتیجی اس گھر میں آ گئی ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ اب مزید اسے ذلیل مت کریں۔ اقبال صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ وہ پریشان تھے کہ اگر شہرام نے غصے میں آ کر حالہ کو کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تو وہ بھائی صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ رات کے تقریباً 3 بجے وہ واپس گھر آیا تھا۔ تب تک اکثر لوگ سو چکے تھے، بس امی کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ بھی سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ نکاح سادگی سے ہوا تھا تو زیادہ مہمان بھی جمع نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ہی اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، گلاب کے پھولوں کی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کمرے میں بھرپور سہاگ رات کی سجاوٹ کی گئی تھی۔ بیڈ پر رکھے گلاب کے پھول نے الگ بہار دکھا رکھی تھی، جس کے بیچ میں بیٹھی دلہن ابھی تک اپنی مجازی خدا کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھی چونک کر سیدھی ہوئی تھی، ورنہ تو بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ شہرام کو شدید غصہ آیا تھا۔ دیکھو تو صحیح محترمہ کو، سہاگ رات منانے کا کتنا شوق ہے، ابھی تک میرا انتظار کیا جا رہا ہے، لگتا ہے کہ ارمان ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ ہیلو محترمہ، یہ اپنا 7 گز کا لہنگا سمیٹو اور یہ گند کچرا صاف کرو، سونا ہے مجھے۔ انتظار تو میرا ایسے کر رہی تھی کہ میں تم جیسی پینڈو لڑکی کی قربت کے لیے مرا جا رہا تھا۔ ایک بات تمہیں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ شادی ابو نے زبردستی کروائی ہے، مجھے تم سے شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میرے مستقبل میں روڑے اٹکانے کے لیے تم میری زندگی میں آئی ہو، جس طریقے سے میں کہوں گا ایسے ہی تمہیں یہاں رہنا ہوگا، اور خبردار، کمرے کی باتیں اگر باہر گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صرف ان کے لیے اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ حالہ جو شہرام کی طرف سے نرم گرم جذبات کی منتظر تھی، کافی گھنٹوں سے بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حالانکہ تھکن اور بھوک نے اس کی حالت بری کر رکھی تھی، لیکن پھر بھی کچھ سہانے خواب تھے جو اس نے اپنی آنکھوں میں کئی سالوں سے سجا رکھے تھے۔ وہ من ہی من میں ان خوابوں کو دیکھ دیکھ کر اسے اپنا دیوتا مان چکی تھی، جسے بن دیکھے ہی اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہو۔ لیکن آج جب اس کے خواب چکنا چور ہوئے اور شہرام کے منہ سے الفاظ سن کر جس طرح وہ اپنے آپ کو ذلت کی انتہائی گہرائی میں محسوس کر رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اتنی گئی گزری بھی نہیں تھی، ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی، بس اس کا تعلق گاؤں سے تھا، اس لیے شہرام کی نظروں میں وہ حقیر تھی۔ شہرام نے تو اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے سر پر جالی دار لال رنگ کا دوپٹہ تھا، جس سے اس کا حسن تھوڑا بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اگر جو ایک بار اس خوبصورت حسین دوشیزہ کو نظر بھر کر دیکھ لیتا تو شاید اس کے حسن کے آگے چاروں شانے چت ہو جاتا، لیکن اسے تو اس کے وجود سے ذرا دلچسپی بھی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی نظروں میں ایک حقیر وجود تھی۔ اس کے تحقیرانہ امیز رویے کے بعد وہ لہنگا سنبھال کر بیڈ سے اٹھی تھی، پھر سر جھکائے اس کے سامنے سے گزرتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ شہرام کے سامنے ضبط کیے گئے آنسو اکیلے میں خوب بہنے لگے۔ اس نے جلدی جلدی ڈریسنگ چینج کی اور پھر اپنا سارا میک اپ بھی رگڑ رگڑ کر صاف کر دیا۔
وہ ہلکے پھلکے کپڑوں میں باہر آئی تھی۔ دیکھا تو شہرام نے سارے پھول نوچ نوچ کر نیچے کارپیٹ پر پھینک دیے تھے۔ بیڈ بالکل صاف ستھرا تھا۔ ابھی جو کچھ دیر پہلے سہاگرات کا منظر اب کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ شہرام کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی تھی۔ آنسو چپکے چپکے آنکھوں سے ایک بار پھر بہنے لگے۔ بابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ کاش آپ رشتہ کرنے میں اتنی جلد بازی نہ کرتے۔ پہلے ہی آپ کے بھائی کا گھر ہے، لیکن آج آپ کی بیٹی اپنے سگے چچا کے گھر میں کس قدر ذلت محسوس کر رہی ہے، یہ آج اس کے معصوم دل سے کوئی پوچھتا۔ اسے شہرام کے کمرے میں معمولی سی جگہ تو مل گئی تھی، لیکن اس کے دل میں نہ ابھی بھی وہ اسے حقارت اور ذلت امیز نظروں سے دیکھتا، جیسے وہ زبردستی اس کے سر پر مسلط ہو گئی ہو۔ ان کی شادی کو ایک ہفتہ ہی ہوا تھا۔ بابا اسے لینے آئے تھے تو وہ گاؤں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس کی ساری سہیلیاں اس کے گرد جھمگھٹا بنا کر بیٹھ چکی تھی۔ حالہ ان کے بیچ شرمائی ہوئی تھی، کیونکہ شادی کے بعد ایک الگ ہی رونق اور خوبصورتی اس کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں سونے کے موٹے موٹے کنگن پہنے، گلے میں ایک سونے کا ہار پہنے اور انگوٹھیاں پہنے ان کے بیچ بیٹھی تھی۔ سبھی اس کی گاؤں کی سہیلیاں اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھی، جب ایک اس کی سہیلی اکتا کر کہنے لگی کہ ارے بھائی، بس بھی کرو، مدعے کی بات کرو نا، مدعے کی، اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے۔ حالہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی، اپنی دوست سے کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون سی مدعے کی بات پوچھ لی ہے تم نے؟ وہ فوراً سے اس کے کندھے کو ہلا کر بولی۔ حالہ پہلے تو کچھ سمجھ نہ پائی تھی، جب باقی کی 4 سہیلیوں نے بھی سر جوڑ لیا، اور پھر سدرا کہنے لگی ارے یار، شہرام بھائی تو شہری بابو ہے، شہری بابو تو بڑے ہی رومانٹک ہوتے ہیں۔ کچھ تو شہر کا ماحول بھی کافی کھلا اور آزادانہ ہوتا ہے، کسی قسم کا پردہ نہیں ہوتا۔ ہمیں تو لگتا ہے شہرام بھائی نے ویڈنگ نائٹ کو تمہیں ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا ہوگا، ساری رات تمہیں ایک ٹانگ پر کھڑے رکھا ہوگا۔ ہمارے گاؤں کے لوگ تو دیسی گھی اور بادام کا دودھ پی کر ایسے ہی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں کہ بیچاری صبح کمر پکڑ کر دوہری ہو جاتی ہے۔ تم بھی اپنی حالت بتاؤ، کیا سچ میں شہرام بھائی نے تمہیں پوری رات سونے نہیں دیا تھا؟ کیا ہوا تم دونوں کے بیچ؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ سدرا کے الفاظ سن کر حالت و شرم سے لال سرخ ہونے لگی تھی۔ فوراً اس کے پیٹ پر مکہ مارا اور کہنے لگی کہ دفع ہو جاؤ تم لوگ، ذرا شرم نہیں ہے تم لوگوں کو؟ یہ کیسی باتیں پوچھ رہے ہو؟ یہ میرا اور میرے شوہر کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے شرم آتی ہے، مجھ سے ایسے سوالات مت کرو۔ لیکن وہ اتنی آسانی سے اس سے پیچھے چھڑوانے والی نہیں تھی۔ حالہ اب ان کو کیا بتاتی کہ جس طرح اس کی پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ گزری وہ بتانے کی قابل ہی نہیں تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہوئے نے یہی بتایا تھا کہ میرا شوہر بہت زیادہ رومانٹک ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آخر کو بچپن سے منگنی ہو چکی تھی ہماری، تو جاتے ہی اپنے شوہر کی آنکھوں کا تارا بن چکی ہوں، اور یوں وہ اس کی قسمت پر رشک کرنے لگی تھی۔ اس کی ساری سہیلیاں منتظر تھی کہ شہرام بھائی ضرور حالہ کو لینے آئیں گے۔ خود بابا اور اماں بھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن چچا اور چچی کی اسے لینے آئے۔ وہ شہرام کی مصروفیت کا بہانہ بناتے رہے، دراصل نئی فیکٹری سیٹ کی ہے بزنس کے لیے، اس لیے اسے وقت دینا بہت ضروری ہے۔ بابا مسکراتے رہے، انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، جبکہ حالہ کے چہرے پر دکھ کی گہری لکیریں تھیں۔ اس نے اپنی ساری باتیں دل میں چھپا لی تھی، کسی کے سامنے بھی نہیں کہی۔ بابا کو کہہ کر وہ انہیں دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شہرام اسے کیوں نہیں لینے آیا، کیونکہ ایک وہ زبردستی کی بیوی تھی جو اس کی زندگی میں آئی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن کر وہ چچا چچی کے ساتھ اپنے سسرال واپس آ گئی تھی۔ پھر اس رات شہرام رات کے 9 بجے گھر آیا تھا۔ جیسے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے بیٹھے اس کے وجود کو دیکھ کر وہ چہرے کی ناگواری نہ چھپا سکا تھا۔ اتنی جلدی واپس آ گئے تم؟ بتایا بھی ہے کہ یہ شادی زبردستی کی ہے، اور یہ رشتہ بھی مجھے ایک بوجھ کی طرح لگ رہا ہے۔ کچھ دن وہیں پر رہ لیتی، اپنے ماں باپ کے گھر، اتنی جلدی واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی، سادگی میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے پر خاموش بیٹھی تھی، اس کی تلخ باتوں پر ناخنوں سے بیڈ شیٹ کھرچنے لگی۔ چچا اور چچی لے کر آئے ہیں مجھے۔ اس کی آواز بڑی ہی خوبصورت تھی، لیکن شہرام کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ تو آسمان میں اڑنا چاہتا تھا، آزاد پنچھی بن کر۔ شادی جیسی بیڑیاں اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اسے یہیں پر اپنا بزنس سیٹ کرنا پڑا۔ جو پیسے اس نے جمع کیے تھے باہر ملک جانے کے لیے، وہ سب یہیں پر خرچ کرنے پڑے۔ بہت سے منصوبے خاک ہو گئے تھے۔
یہ لڑکی اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ تبھی وہ اس سے دل میں بیر رکھ رہا تھا۔ سر جھٹکتا حقارت سے اسے دیکھتا وہ واش روم میں چلا گیا تھا۔ جب نہا کر واپس باہر آیا تو وہ کمرے سے غائب تھی۔ چچی نے اسے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا شہرام آ گیا ہے فیکٹری سے، اسے کھانے کا تو پوچھ لیتی، اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چچی کی بات پر وہ کیا کہتی؟ اس کا اترا چہرہ، پھیکی رنگت بہت سی کہانیاں سنا رہا تھا، لیکن پروین بیگم نظر انداز کر رہی تھی۔ خاموشی سے کھانا گرم کیا، پھر ٹرے میں سجا کر کمرے میں لے گئی۔ کس نے کہا تھا تمہیں کھانا لانے کے لیے؟ یہ ڈھونگی بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی میری زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ شہرام اس کا مذاق اڑا رہا تھا، تبھی وہ لب کچلتے ہوئے کہنے لگی، چچی نے کہا تھا کہ آپ سے کھانے کا پوچھ لوں، کھانا کھا کر آیا ہوں میں، جاؤ یہاں سے۔ سرد لہجے میں اسے کہتے شہرام نے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھانا اٹھا کر کچن میں چلی گئی، پھر دیر تک لاؤنج میں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ رات کا 1 بج گیا۔ اس کا کمرے میں جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا۔ آنسو تھے، یہ ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ایک لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر صرف شوہر کی وجہ سے ہی ایک نئی دنیا میں آتی ہے، اور جب شوہر ایسا سلوک کرے تو آنسو اس کا مقدر بن جاتے ہیں، اور یہی اس معصوم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جب رات کے 2 بجے کمرے میں آئی تو شہرام کمرے کی لائٹ آف کیے سو رہا تھا۔ وہ بھی ایک کونے میں لیٹ گئی، پھر بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ پروین بیگم نے دیکھ لیا تھا کہ یہ لڑکی بڑی ہی بردبار اور سمجھدار ہے، تبھی وہ حالت سے بہت نرم اور محبت بھرا انداز رکھتی۔ چچا تو پہلے ہی اس سے بہت محبت کرتے تھے، آخر وہ ان کے بڑے بھائی کی بیٹی تھی۔ شہزین کو بھی حالہ بہت اچھی لگتی، بس ایک شہرام ہی تھا جو اس سے سخت نفرت کرتا، اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس دن بھی سنڈے ہونے کی وجہ سے سب گھر پر ہی تھے، تو حالہ نے رات کا کھانا تیار کیا، وہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ۔ وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھی، سلیقے سے اس نے سارا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر سجا دیا۔ چچا نے کھانا کھایا تو اس کی بہت تعریف کی، جبکہ شہرام کھانے کی ٹیبل پر تھا ہی نہیں۔ ایک گہری اداسی اس کے اندر تک اتر گئی تھی۔ پھر اس دن پروین بیگم اسے کہنے لگی، ارے بیٹا تیار ہو جاؤ، آج شہرام کے ماموں کی طرف تم دونوں کی دعوت ہے۔ پروین بیگم کے کہنے پر وہ گہرا سبز رنگ کا سوٹ پہن کر تیار ہو گئی، بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ لمبے لمبے بال پشت پر بکھرے تھے، اس نے جھمکے بھی پہن لیے تھے۔ وہ تیار تو ہو گئی تھی لیکن اندر سے سہمی ہوئی تھی، شہرام تو اسے پسند بھی نہیں کرتا، نہ جانے اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا یا پھر اس کی انسلٹ کر کے یہیں پر چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جب وہ گھر آیا تو پروین بیگم اسے کہنے لگی، میں نے تم سے کہا تھا کہ جلدی آ جانا، پھر بھی تم نے اتنی دیر کر دی، اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے ماموں کے گھر سے بار بار فون آ رہے ہیں۔ شہرام جیسے ہی تیار ہونے کے لیے جانے لگا، سجی سوری حالہ کو دیکھ کر وہیں پر رک گیا۔ یہ محترمہ کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہیں؟ میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ پروین بیگم حیران رہ گئی۔ شہرام کیا ہو گیا تمہیں؟ نئے نویلے شادی شدہ جوڑوں کی دعوت میں دلہا دلہن نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ میں ہرگز نہیں جاؤں گا امی، اور اسے تو اپنے ساتھ بالکل بھی لے کر جاؤں گا۔ اتنی انسلٹ پر حالہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، تبھی وہ کھڑی ہو گئی۔ چچی میری طبیعت خراب ہے، ویسے ہی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ چلے جائیں ان کے ساتھ۔ اس کا لہجہ ابھی بھی دھیما ہی تھا۔ پروین بیگم اسے سمجھاتے ہی کہنے لگی، ارے بیٹا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ شہرام کے ماموں نے بڑے پیار سے تم دونوں کی دعوت کی ہے اور تم دونوں کا جانا بہت ضروری ہے۔ شہرام ضد نہیں کرو، جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ۔ پھر وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ تو گئی تھی، لیکن شہرام کے چہرے پر غرور تھا۔ اس کا رویہ محسوس کر کے وہ مسلسل لب کاٹ رہی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں بے چینی سے مسلتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ وہ غصے سے سوچ رہا تھا، پینڈو کو تیار ہونا بھی نہیں آتا، دیکھو تو صحیح کیسے بھرے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے دیکھ کر تو سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ شہرام کو یہی ملی تھی گاؤں کی پینڈو، لیکن اس کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی تھی۔ دعوت میں سب لوگ شہرام کی خوش نصیبی پر رشک کر رہے تھے۔ اس کی کزنز کہنے لگی، شہرام بھائی آپ کی بیوی کتنی پیاری ہے، سچ میں آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ اور وہ حیران تھا۔ حالہ سر پر دوپٹہ سلیقے سے لیے وہاں بیٹھی تھی، دھیمے دھیمے سے لہجے میں بات کر کے ہلکی مسکراہٹ چہرے پر لیے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تو وہ سب کے سامنے کہنے لگا، جانے کا ارادہ نہیں ہے گھر کا، یا یہیں پر ٹھہرنے کا ارادہ ہے رات کو؟ اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، وہ سب کے سامنے بھی اس سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ حالہ کو شدید رونا آیا تھا، لیکن اس نے اپنے آنسو ضبط کر لیے۔
سگنل پر گاڑی رکی تو ایک بچہ پھولوں کے گجرے لیے کھڑکی کے پاس آ گیا۔ صاحب جی گجرے لے لو، بیگم صاحبہ کے لیے۔ اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ شہرام کا منہ بن گیا۔ اس نے فوراً کھڑکی کا شیشہ اوپر کر دیا تھا۔ حالہ اس کا رویہ نوٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ بچہ تو بس شہرام کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی حالہ کا وجود ہی زہر لگ رہا تھا۔ وہ بڑے غصے سے گھور رہا تھا کہ بس کسی طرح اپنے الفاظ سے اس کی روح کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے۔ پھر پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر وہ لال لپسٹک ابھی بھی یوں ہی چمک دمک رہی تھی۔ پھر اس لپسٹک کو دیکھ کر شہرام کے دل کے تار چھڑنے لگے تھے۔ ایک عجیب سے جذبات اس کے سینے میں بھڑکنے لگے تھے، لیکن اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ حالہ سر جھکا کر بیٹھی شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے منہ کو پکڑا تھا، حالہ حیران رہ چکی تھی۔ اگلے لمحے اس نے اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی لپسٹک کو بڑی بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا تھا، اور پھر ٹیشو اس کی طرف پھینک کر کہنے لگا، صاف کرو اسے فوراً۔ یہ کس لیے اتنا میک اپ تھوپ کر آئی تھی تم؟ بیویاں تو اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں، لیکن میں نے تو تمہیں ایک نظر بھر کر دیکھا تک نہیں، اور اب شیشے سے باہر منہ نکال کر کیا دیکھتی پھر رہی ہو؟ جانتی بھی ہو ہم سگنل پر رکے ہوئے ہیں اور آس پاس لوگ تمہیں ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ شہرام کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ یہ غصہ کس لیے کر رہا ہے، لیکن حالہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ابھی تک وہ آنسو جو ضبط کیے ہوئے تھی وہ تواتر سے آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس نے ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کیا تھا۔ گاڑی تب تک چل چکی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ لیکن شہرام کہنے لگا، ڈیم اٹ، زبان بند رکھو اپنی، سارا قصور ہی تمہارا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی، اور میں تم جیسی پینڈو لڑکی کے ساتھ یہاں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ حد ہے، پتہ نہیں کیوں تم میری قسمت میں لکھ دی گئی ہو۔ اس کے الفاظ حالہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گئے تھے۔ کپڑے چینج کر کے وہ ابھی تک بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ شہرام موبائل چلانے میں مصروف تھا۔ وہ آپ مجھے گاؤں چھوڑائیں، اس نے اچانک ہی شہرام سے کہا تو وہ چونک گیا۔ گاؤں جانا ہے تو خود چلی جاؤ، میں کیوں چھوڑ کر آؤں؟ بے رخی سے کہتے وہ کروٹ بدل گیا، جبکہ وہ کتنی دیر ساکت بیٹھی رہی۔ اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ شہرام جس نے فیکٹری کا آغاز کیا تھا، وہ انٹرنیشنل کلائنٹ کی طرف سے بہت بڑا آرڈر مل گیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ گھر آ کر بھی اس کا موڈ اچھا تھا۔ دونوں باپ بیٹے میں شادی کو لے کر جو ناراضگی ہوئی تھی وہ اب مدھم پڑتی نظر آ رہی تھی۔ شہرام کے دوست بھی ضد کر رہے تھے کہ کیوں نہ ایک بہت بڑی پارٹی رکھی جائے۔ اس خوشی میں شہرام نے ان کے کہنے پر ایک پارٹی رکھ لی تھی۔ لان میں ہی ساری پارٹی کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا۔ اس کے یونیورسٹی فیلو اور بزنس کولیگ بھی اس پارٹی میں آنے والے تھے۔ پارٹی سے ایک دن پہلے وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، اس پینڈو سے کہنا کہ مہمانوں کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی سے بھی اسے انٹروڈیوس نہیں کروانا چاہتا کہ یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ وہ لمبے لمبے کپڑے پہنتی ہے، ہر وقت سر پر دوپٹہ لے کر رکھتی، جبکہ وہ جس سرکل سے تعلق رکھتا تھا یہاں پر لڑکیاں بہت ہی ماڈرن ڈریسنگ کرتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ حالہ کو دیکھ کر سب اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے یہ الفاظ حالہ نے بھی سن لیے تھے۔ دل تو پہلے ہی اس کے رویے پر بھاری تھا۔ وہ کمرے میں آ کر گھٹ گھٹ کر روئی تھی، لیکن پھر خاموشی سے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ بابا کو کسی بہانے سے بلا کر ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ چلی جائے گی، کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ جب شوہر اسے ناپسند کرتا تھا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، تو پھر اسے اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے پورا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر پارٹی شروع ہو گئی اور وہ کمرے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے قدم باہر بھی نہیں نکالے تھے۔ شہرام کمرے میں آیا، نہا دھو کر تیار ہو کر پارٹی میں چلا گیا۔ سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں وہ اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ انتہائی جاذب نظر لگ رہا تھا۔ حالہ نے اس پر ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ خاموشی سے کتاب پڑھتی رہی، جبکہ وہ ایک چڑھتی نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پارٹی شروع ہوئی تو سب انجوائے کرنے لگے، لیکن شہرام کے دوست جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں وہ اس سے ضد کرنے لگی۔ آنٹی نے ابھی ابھی بتایا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم نے یہ بات چھپا کر رکھی، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ہمیں اپنی وائف سے ملواؤ، کیسی ہے وہ، کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ شہرام تو گھبرا گیا تھا۔ اسے امی پر غصہ بھی آیا تھا کہ یہ بات بتانے کی کیا ضرورت تھی۔
اس نے اپنے دوستوں سے ابھی تک چھپا رکھا تھا کہ وہ نکاح کر چکا ہے، وہ بھی اپنی کزن سے جو گاؤں کی ہے۔ اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناچار کمرے میں آ کر اسے کہنے لگا، تیار ہو کر باہر آؤ، کسی سے ملوانا ہے تمہیں۔ حالہ بھی غصے میں تھی، ضد کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں ملنا کسی سے بھی۔ شہرام نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اوہو، اتنا نخرہ کس بات پہ؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ لمبی گھنی سیاہ پلکیں، خوبصورت کٹاؤ دار ہونٹ، دبلی پتلی نازک سی وہ نظر انداز کرنے کی قابل تو ہرگز نہیں تھی۔ شاید اسے ہی اس کی خوبصورتی نظر نہیں آئی تھی، لیکن آج اس کے گال، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے وہ روتی رہی ہو۔ تبھی شہرام کے لہجے میں بھی نرمی آ گئی، کیونکہ اس وقت اس کے دوست باہر انتظار کر رہے تھے کہ وہ اپنی وائف سے کب ملوائے گا۔ تبھی وہ نرم لہجے میں کہنے لگا، یہ وقت ضد کرنے کا نہیں ہے، باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ شاباش۔ اس کے اتنے نرم لہجے پر وہ حیران آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ صاف انکار کر دے، لیکن اسے نہ بدتمیزی کرنے کی عادت تھی اور نہ ہی زبان درازی کرنے کی۔ تبھی کوفت سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن شہرام کی اگلی بات پر اسے آگ لگ گئی جب وہ کہنے لگا کہ ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آنا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن حالہ نے پوری الماری کھول لی۔ پھر سوچنے لگی وہ کیسی ڈریسنگ کرے۔ تبھی اس کی نظر سامنے رکھی بلیک کلر کی ساڑی پر پڑی۔ وہ بہت ہی حسین خوبصورت ساڑی تھی، اس نے کبھی بھی ساڑی نہیں پہنی تھی، لیکن آج وہ جان بوجھ کر یہ پہننا چاہتی تھی۔ شہرام جو اسے پینڈو ہونے کے طعنے دیتا تھا، وہ بھی اسے دکھانا چاہتی تھی کہ پینڈو ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی فیشن سینس نہیں ہے یا کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، اسے بھی ہر طرح کے ماحول میں ڈھلنے کا ہنر ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو گئے۔ پروین بیگم کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی، سب لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ پارٹی میں آئی لڑکیاں جو شہرام کی دوستیں تھیں اسے دیکھ کر کہنے لگی، واؤ شی از سو بیوٹیفل، تمہاری وائف اتنی خوبصورت ہے، تبھی تم اسے سب سے چھپا کر رکھتے ہو۔ جبکہ شہرام خود حیرت سے بت بن کر کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے وجود کو چھپا کر رکھتی تھی، لیکن آج جب اس کی خوبصورتی عیاں ہوئی تو کئی لوگوں کی نگاہیں اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جبکہ شہرام خود اپنے آپ کو غصے میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ ڈھکی چھپی ہی اچھی لگتی تھی، بڑا سا دوپٹہ سر پر لیے، لمبی لمبی قمیضیں پہنے وہ یہاں سے وہاں پھرتی رہتی، لیکن آج سب کی نگاہیں اس پر محسوس کر کے اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ اس کو ایسا ہی بننے کو کہتا تھا، لیکن اسے کہاں خبر تھی یہ لڑکی سچ مچ ہی اسے اس حلیے میں آ جائے گی۔ سلیو لیس ساڑی پہنے ہوئے اور بیک گلا اتنا ڈیپ تھا کہ اس کی آدھی پشت اس میں سے دکھائی دے رہی تھی، اور پھر سامنے سے بلاؤز کا گلا بھی کافی ڈیپ تھا جس پر اس نے شیفون کی ساڑی کا پلو لے کر رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی سفید دودھیا رنگت کافی حد تک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکیاں تو اس کے گرد جمع ہی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ان سب سے زیادہ منفرد اور حسین لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ موجود جتنی بھی لڑکیاں تھیں کوئی بھی اس قدر حسین نہیں تھی، وہ تو سب کے فیشن سینس کو مات دے رہی تھی۔ جبکہ اس کے ساتھ کھڑے لڑکے بھی منہ کھولے اس کی بیوی کو دیکھے جا رہے تھے۔ جب اس کا ایک دوست کہنے لگا، واہ شہرام، سچ میں تمہاری بیوی تو تم سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کہاں سے ڈھونڈ کر لائے ہو اسے؟ ارے یار، اگر اس کی کوئی چھوٹی بہن ہے تو میری بھی سیٹنگ کروا دینا اس سے۔ شہرام کو پہلی بار اپنے دوست کی بات بہت بری لگی تھی، ورنہ وہ دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ کافی فری تھے۔ آج اسے اپنے دوستوں کی نظریں اپنی بیوی پر بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے اندر کی مردانگی اور غیرت نے جیسے جوش مارا تھا۔ آخر اسے یہ ڈریسنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑی دیر تک تو اس کی موجودگی برداشت کرتا رہا جو مسکرا کر لڑکیوں سے بات کر رہی تھی، پھر اسے آواز دے کر کمرے میں لے آیا۔ کیا ضرورت تھی یہ ساڑی پہننے کی؟ وہ تو شہرام کے رویے پر ہی حیران ہو چکی تھی۔ شہرام نے اسے یوں ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھا تو اگلے لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی دھڑکنیں سیدھا جا کر شہرام کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ پہلی بار اس کا خود کو یوں چھونا محسوس کر کے حالانکہ پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کس لیے ایسے کپڑے پہن کر آئی ہو؟ ہاں، یہ سلیو لیس ساڑی اور یہ بیگ، گلا ہی کوئی نہیں ہے بلاؤز کا۔ وہ غصے سے بول رہا تھا، جبکہ سنجیدگی کے ساتھ حالہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر خود کو اس سے چھڑوا کر کہنے لگی کہ کیوں؟ آپ نے خود ہی کہا تھا میرے دوستوں کے سامنے آنا اور ڈھنگ کا کچھ پہن کر آنا۔ آپ نے تو مجھے پینڈو سمجھ رکھا تھا، اور آپ کے سارے دوست، آپ کی وہ سہیلیاں ایسے ہی کپڑے تو پہن کر آئے تھے، اور جینز شارٹس
اس لیے میں نے بھی پھر ویسے ہی کپڑے پہن لیے تاکہ میں بھی آپ کی ایک ماڈرن بیوی لگوں۔ میرے بڑے سے دوپٹے اور قمیض ٹراؤزر کی وجہ سے آپ کی ناک کٹ کر نہ رہ جائے۔ وہ جو اتنے روز سے ضبط کیے بیٹھی تھی آج پھٹ پڑی تھی۔ شہرام نے اسے بولتے دیکھا تو فوراً بھویں اچکا کر کہنے لگا، اچھا تمہارے منہ میں زبان بھی ہے، تم بھی بولتی ہو ابھی کہ ابھی اتارو اس ساڑی کو اور واپس اپنے حلیے میں آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسے ہی حلیے میں رہوں گی، اور ویسے بھی ابھی مہمانوں نے کھانا بھی کھانا ہے۔ لیکن شہرام اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، اب تم باہر نہیں آؤ گی، سمجھی؟ یہی رہو گی تم، اور اگر تم نے ساڑی چینج نہ کی میرے آنے تک تو میں خود آ کر اسے چینج کر دوں گا۔ اس کے ان بے باک الفاظ پر حالے کے وجود میں لرزش آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ اسے اچھا خاصا دھمکا کر وہاں سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ حالہ کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی آثار یا خوشی موجود نہیں تھی۔ وہ خود بھی شادی کے بعد آئے لمحات کا سوچ کر اکتا چکی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے بیٹھ گئی۔ اسے بس کل آنے والی صبح کا انتظار تھا۔ پارٹی رات 1 بجے تک چلی تھی۔ جیسے ہی پارٹی کا اختتام ہوا تو شہرام اپنے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو حالہ بیڈ کے کونے میں گہری نیند سو رہی تھی۔ خود کو اس نے کمفرٹر میں لپیٹ رکھا تھا، لیکن آج شہرام اسے جس حالت میں دیکھ چکا تھا، بار بار وہ اس کا حسین سراپا اس کی نظروں سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو تو صحیح کیسی گہری نیند سو رہی ہے مہارانی، ذرا شرم لحاظ نہیں ہے اس کو۔ صحیح کہتا ہوں میں، 1 نمبر کی پینڈو ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ بات بات پر گاؤں کی گوار لڑکیوں کی طرح منہ بنانا آتا ہے تمہیں۔ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ حالہ اس کے سارے الفاظ سن رہی تھی، لیکن اس نے پلٹ کر اسے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سونے کا ڈرامہ کرتی رہی۔ شہرام اس کے ساتھ بیڈ پر دوسری جانب لیٹ تو چکا تھا، لیکن رات کو بے دھیانی میں بے ساختہ اس کا ہاتھ حالہ کے اوپر گیا تھا۔ حالہ کے پورے وجود میں کرنٹ کی لہر دوڑ گئی۔ جب دھیرے دھیرے شہرام اس کی قریب آنے لگا، اپنا ہاتھ اور پھر ٹانگ اس پر حاوی کرنے لگا تھا، وہ گھبرا گئی تھی۔ شہرام شاید خواب میں تھا، اسے کھینچ کر مزید قریب کر گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کے لب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے، ایک جھٹکے کے ساتھ شہرام کی آنکھیں کھلی تھی۔ خود اپنے قریب حالہ کو دیکھ کر اس نے بڑے غصے سے دور جھٹکا تھا۔ حالہ کو اس رد عمل کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اس نے فوراً بیڈ گراؤنڈ کو پکڑ لیا تھا، ورنہ وہ بیڈ سے نیچے ہی گر جاتی۔ شہرام کہنے لگا، یہ کیا کر رہی تھی تم؟ ہاں، تمہیں میں نے اپنے بیڈ پر سلایا اس لیے نہیں کہ تم بہانے سے میرے قریب آنے کی کوشش کرو۔ میں تمہیں کبھی بھی اپنی بیوی ہونے کا درجہ نہیں دوں گا، نہ ہی تمہارے قریب آؤں گا، سمجھی تم؟ لیکن اب حالہ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ لگتا ہے آپ کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ میں کیوں آپ کے قریب آؤں گی؟ آپ نے خود نیند میں مجھے اپنی طرف کھینچا تھا، مجھے قریب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہرام فوراً ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ چلی جاؤ اس کمرے سے، پتہ نہیں چاہتی کیا ہو تم، پلاننگ کیا ہے تمہاری؟ تم جیسی گاؤں کی لڑکیاں ہوتی ہی بہت تیز ترار ہو، شاطر ذہنیت کی ہو۔ بار بار اپنے لیے الفاظ سن کر وہ مزید ضبط نہیں کر سکی تھی، لیکن رات کے اس پہر وہ کوئی شور شرابہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور شہرام بیڈ پر لمبی تان کر سو چکا تھا۔ اگلی صبح جب شہرام کی آنکھ کھلی تو لاؤنج سے اسے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اچھے سے آواز پہچان چکا تھا، یہ آواز اس کے تایا ابا کی تھی۔ وہ بیزاری سے اٹھا، فریش ہوا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو سامنے پروین بیگم اسے کھڑی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، کیا کیا ہے تم نے یہ؟ ہاں، اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ شہرام فوراً بات بدلتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اسے نکالنے کی، خود ہی آ کر سو گئی ہوگی۔ لیکن پروین بیگم اس کا بازو بھیج کر کہنے لگی کہ تمہارے تایا ابا جب صبح آئے تھے تو وہ لڑکی صوفے پر سو رہی تھی۔ جانتے بھی ہو کہ تم کتنا بڑا ایشو بننے والا ہے یہاں پر۔ اب شہرام کو تھوڑی شرمندگی سی ہوئی تھی۔ جب وہ تایا ابا کے پاس ملنے آیا تو اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ اقبال، اگر تم میری بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تھے یا تو پھر تمہارے لڑکے کی مرضی نہیں تھی تو تم نے زبردستی اپنے بیٹے کو شادی کے لیے کیوں منایا؟ میری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی نا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ یہ میرے گھر میں ہی بیٹھی رہتی، مگر میں اس کو یوں اس حالت میں تو نہ دیکھتا۔ لوارسوں کی طرح یہ یہاں صوفے پر سو رہی تھی، جیسے اس گھر کا فرد نہ ہو، کوئی ملازمہ ہو۔ وہ شہرام کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن شہرام فوراً کہنے لگا کہ اگر آپ اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو بے شک لے جائیے۔ ویسے بھی یہاں شہر کے ماحول میں اس کے لیے گھلنا ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور تایا جان، گاؤں میں تو یوں ہی چارپائی پر کھلے آسمان تلے سکون سے سو جاتی ہوگی۔
یہاں آپ کی بیٹی کو اتنا بڑا گھر، ایئر کنڈیشنر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ اقبال صاحب فوراً دھاڑے تھے۔ شہرام شٹ اپ، یہ تم اپنے تایا سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ لیکن وہ یوں ہی باتیں سناتا کمرے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ بابا نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور پھر بغیر مزید کوئی بحث کیے وہاں سے نکل آئے تھے۔ گھر کا ماحول عجیب ہو چکا تھا۔ بار بار حالانکہ والد شرمندہ ہو رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ کر کے شاید جلد بازی کر دی۔ ایک دفعہ انہیں خود شہرام سے اس شادی کے متعلق پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ حالوں کو اپنے ساتھ واپس گاؤں لے گئے تھے۔ شہرام کی اچھی خاصی انسلٹ اس کے ماں باپ نے کی تھی، لیکن اس پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتا سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا۔ پرسکون انداز میں بیڈ پر لیٹ کر سوچنے لگا کہ اب سکون سے اپنے کمرے میں رہوں گا۔ جب سے وہ کمرے میں آئی تھی سکون ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس چلا گیا تھا، لیکن اس روز جب آفس سے واپس آیا تو ہمیشہ کی طرح اسے لگا تھا کہ اس کے کپڑے الماری سے نکلے پڑے ہوں گے، کیونکہ حالات جب سے اس کی زندگی میں آئی تھی اس کے سارے کام خود بخود ہی ہونے لگے تھے۔ لیکن آج جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے کپڑے پریس نہیں تھے اور چیزیں بھی اس کی یوں ہی بکھری پڑی تھی جو صبح آفس جانے سے پہلے وہ یوں ہی بیڈ پر ہی رکھ کیا تھا۔ غصے سے پروین بیگم کو آواز دے کر کہنے لگا کہ یہ میرا کمرہ ہے یا کباڑ خانہ؟ کیا حالت ہو چکی ہے اس کی؟ آپ نے ملازمت سے کہہ کر صاف صفائی نہیں کروائی؟ پروین بیگم ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی کہ ملازموں کو کمرے میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف باہر کی صاف صفائی کرتی ہیں۔ اور ویسے میری طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی، بہو لا کر دی تھی تمہیں، لیکن تم ہی اس کے ساتھ نبھا نہ کر سکے۔ اب میں اپنے کمرے کو دیکھوں یا پھر تمہارے کمرے کو؟ وہ تو ویسے ہی اپنے بیٹے سے ناراض تھی، اس لیے منہ پھیر کر چلی گئی تھی۔ وہ بھی بڑبڑاتا ہوا خود ہی اپنی چیزیں جگہ پر رکھتا بغیر پریس کیے ہی کرتا پہن کے نیچے آ چکا تھا۔ کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ کھانے کی میز پر آج بھی کوفتے کا سالن بنا تھا، کھیر بنی تھی، لیکن جب وہ کھانے لگا تو اسے بالکل بھی ذائقہ اچھا نہیں لگا تھا۔ کہنے لگا یہ کیسا بدمزہ کھانا ہے، کس نے بنایا ہے؟ پروین بیگم کہنے لگی کہ اس سے پہلے بھی یہاں کھانا بنتا تھا اور تم کھاتے تھے۔ ہاں تمہاری بیوی تھی، قسم سے بڑے ہی لذیذ کھانے بناتی تھی، لیکن تم نے تو اسے یہاں سے بھیج دیا، پورے خاندان کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا کہ ابھی شادی کو 20-25 دن بھی نہیں ہوئے اور ہم اپنی اکلوتی بہو کو ناراض کر کے میکے بھیج چکے ہیں۔ شہرام سر پکڑ کر رہ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ فار گاڈ سیک موم، تایا جان خود اس کو لے کر گئے ہیں۔ سمجھیں آپ لوگ، اتنی ہی بہو پیاری تھی تو نہ جانے دیتے، پاس ہی رکھ لیتے۔ اب مجھے بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی میرے ساتھ سوٹ نہیں کرتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خود ہی سوچوں میں گم ہو چکا تھا، جب اس کے اپنے دوست یہی کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو تم سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ بہرحال وہ شام کو نکل چکا تھا، یہی سوچ رہے تھے کہ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے گا۔ کم از کم ایسی لڑکی کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزار سکتا جس پر گاؤں کا ٹیگ لگا ہوا ہو۔ آج بھی جب وہ آفس گیا تو اس کی سیکرٹری ایک بار پھر سے پلکیں بچھائے اسی کی راہ تک رہی تھی تو وہ بھی پیاری۔ شہرام اندر ہی اندر سوچ چکا تھا کہ وہ اب اپنی مرضی کی ماڈرن لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس نے سیکرٹری کو کچھ زیادہ ہی فری کرنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ہنس کر بات کرنے لگا، اور سیکرٹری نیلم تو خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ ہر وقت اپنے باس شہرام کے آگے پیچھے گھومتی رہتی اور وہ بھی جہاں جاتا اس کو ساتھ لے جاتا۔ کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا ہوتا تو کبھی کچھ۔ اقبال صاحب نے جب اسے ایک روز اس لڑکی کے ساتھ ریسٹورنٹ سے نکلتے ہوئے دیکھا تو گھر آ کر اس کی اچھی خاصی انسلٹ کی تھی۔ تم اس قدر بدلحاظ اور بدتمیز کیسے ہو سکتے ہو؟ ساری غلطی تمہاری ماں کی ہے جس نے تمہیں یہ تربیت دی ہے۔ تمہاری بیوی میکے جا کر بیٹھی ہوئی ہے، تمہارے ماں باپ بہن تم سے بات نہیں کر رہے، لیکن تمہیں تو جیسے کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ تم تو اپنی زندگی میں مگن ہو، اگر تم نے کوئی بھی غلط فیصلہ کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گے۔ شہرام ایک پل کو چپ سا ہو چکا تھا، پھر کہنے لگا کہ کیوں؟ اسلام نے مجھے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، ایک آپ نے اپنی مرضی کی میرے سر پر تھوپ دی، اب دوسری میں اپنی مرضی کی ماڈرن لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ چلتی پھرتی بھی اچھی لگے گی۔ لیکن یہ صرف اس کا خواب ہی رہنے والا تھا، کیونکہ شہرام خود نہیں جانتا تھا کہ اسے اس لڑکی کی کس قدر عادت ہو چکی ہے۔ وہیں دوسری جانب میکے آئے حالہ کو 1 ہفتہ بیت چکا تھا۔ اس دوران اقبال صاحب اور پروین صاحب تو روز ہی کالز کرتے تھے، شہرین بھی اس سے بات چیت کرتی رہتی تھی، لیکن ایک بار بھی شہرام نے اسے کال نہیں کی تھی، نہ ہی اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ باپ کے سامنے تو وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن بند کمرے میں جاتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔
وہ روتی رہتی تھی۔ اس ایک ہفتے میں جب شہرام نے ایک بار بھی اسے کال نہ کی تو ایک فیصلہ کر چکی تھی۔ اقبال صاحب بھی 15 دن تک انتظار کرتے رہے، لیکن جب شہرام کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہ آیا تو ایک شام حالہ کے کمرے میں آئے تھے، جو گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھی تھی۔ بابا کو دیکھ کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہاں پر بیٹھی رو رہی ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج چکی تھی اور ناک بھی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہنے لگے کہ بیٹا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اور تمہارے چچا نے مل کر تمہاری زندگی خراب کر دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا شہرام اس طرح بغاوت کرے گا، میری پھول سی نازوں سی پلی بچی کو روندے گا، اس کی ایسی تذلیل کرے گا، میں کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہ کرواتا۔ لیکن اب اس بے جوڑ رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شہرام سے خلا کروا دوں۔ یہ الفاظ سن کر حالہ کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ معاشرے میں خلا لینے والی لڑکیاں اور پھر طلاق یافتہ کا دھبا لگ کر رہنے والیوں کے ساتھ یہ معاشرہ کیا سلوک کرتا ہے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ پھر شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سب تو مڑ کر اسی کے کردار پر بات کرتے کہ نہ جانے لڑکی میں کیا کمی تھی، کیا نقص تھا جو شادی 1 مہینہ بھی نہ چل سکی۔ ابھی تو دلہن کے ہاتھ سے مہندی بھی نہ اتری تھی جب خلا کے کاغذات اس کے سامنے آ چکے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے باپ کو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو بہتر لگے آپ کر دیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہاں سے جا چکے تھے۔ اصل دھماکہ تو اس وقت ہوا تھا جب اقبال صاحب کو کال پر حالہ کے بابا نے ساری بات بتائی تھی۔ اقبال صاحب تو تڑپ چکے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن شاید اس رشتے کا یہی حل تھا۔ شہرام ابھی تیار ہو کر آفس کے لیے نکلنے والا تھا جب اقبال صاحب نے اس کے سامنے ایک نوٹس رکھا جس پر واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ شہرام حالہ کو خلا دے دے۔ یہ سن کر شہرام ایک پل کو رک چکا تھا۔ اس کے اندر کے مرد کی آنا پر کاری ضرب لگی تھی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ساری ظلم، ساری آنا، ساری اکڑ اسی میں سمائی ہوئی ہے۔ حالہ کبھی بھی اس کے ساتھ یوں نہیں کرے گی۔ خلا نامہ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ کہنے لگا یہ سب کچھ کیا ہے؟ اقبال صاحب کہنے لگے کہ وہی ہے جو تم چاہتے تھے۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کا دل دکھایا ہے، قبر کی دیواروں تک بھی میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ شہرام ایک پل کو اپنے وجود میں حرارت سی محسوس کرنے لگا۔ ایک دکھ اسے بھی تھا، جب بھی وہ بیڈ پر لیٹتا اسے بار بار حالہ یاد آتی تھی۔ رات میں اکثر سوتے ہوئے اس کے قریب ہو جاتا تھا، کبھی اس کی گردن کے پاس تو کبھی اس کے سینے پر۔ بار بار وہ اس کی گرمائش محسوس کر رہا تھا، لیکن منہ سے بول نہیں پا رہا تھا۔ جس سیکرٹری کے ساتھ اس نے بات چیت کرنا شروع کی تھی، وہ جس طرح کی بولڈ ڈریسنگ کر کے آتی تھی، وہ دیکھ کر اسے الجھن سی ہونے لگی تھی۔ یہ لڑکی تو حالہ کی جوتی برابر بھی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر شہرام کا دل خود اس لڑکی سے اکتا گیا تھا۔ شہرام نے اس وقت خلا لے کر ان پیپرز کو تار تار کر کے ہوا میں اڑا دیا۔ پھر کہنے لگا کہ چلیں بابا، گاڑی نکالیں، ہم ابھی اور اسی وقت حالہ کو واپس لے کر آئیں گے۔ پروین بیگم کے چہرے پر تو خوشگوار حیرت چھا چکی تھی، وہیں اقبال صاحب بھی حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکتے گاڑی تک آ پہنچے تھے۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ دونوں ہی حالہ کے گھر پہنچے تھے۔ حالہ گھر کی کام نپٹانے کے بعد نہانے کے لیے واش روم میں گھسی ہوئی تھی۔ جیسے فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ اس کا کمرہ لاک تھا اور سامنے صوفے پر شہرام ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ حالہ تو خوف سے اچھلی پڑی تھی، اسے یہ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ شہرام اپنی جگہ سے اٹھا، کہنے لگا اتنی ہمت آ گئی تم میں؟ بولو، شکل سے تو اتنی معصوم سی لگتی ہو جیسے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے خلا کے پیپرز بھجوانے کی؟ وہ فوراً اپنا چہرہ موڑ کر کہنے لگی ہم دونوں کا رشتہ بے جوڑ ہے، آپ کو تو اپنی جیسی ہی کوئی ماڈرن لڑکی چاہیے، سو آپ جائیے کر لیجئے دوسری شادی، جو دل میں آئے کریں، لیکن مجھے اپنی قید سے آزاد کر دیجئے۔ میں آپ جیسے شخص کے ساتھ رہ کر مزید اپنی تذلیل نہیں کروا سکتی۔ شہرام اگلی ہی لمحے اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا اور پھر اپنے سخت ہاتھ سے اس کے جبڑوں کو پکڑ گیا تھا۔ جیسے اس کے لب کھلے، شہرام فوراً ان گلابی لبوں پر جھکتا، ان پر شدتیں لٹانے لگا تھا۔ اس ابتداد کے لیے حالہ بالکل بھی تیار نہیں تھی، وہ ہڑبڑا چکی تھی۔ شہرام کو سینے سے دھکا دے کر پیچھے کرنے لگی، لیکن شہرام جو کچھ سوچ کر آیا تھا وہ کر کے ہی واپس جانے والا تھا۔ اسے یوں ہی کمر سے پکڑ کر وہ بیڈ پر گرا گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود سے ایک ایک پردے کو آزاد کرنے لگا۔ حالانکہ تو آنکھیں ابل کر باہر آنے کو بےتاب تھی جب اس کا سانس اکھڑنے لگا
تب جا کر شہرام نے اسے چھوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ حالہ کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، آپ کوئی حق نہیں رکھتے، میرے کپڑے واپس کریں۔ لیکن شہرام کہنے لگا کہ نہیں، بہت اکڑ آ گئی ہے تم میں، شوہر ہوں میں تمہارا، وہی سب کچھ کروں گا جو کہ مجھے شاید پہلی رات ہی تمہارے ساتھ کر لینا چاہیے تھا۔ بیوی ہو تم میری، میں جب چاہے جہاں چاہے کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ، سمجھی؟ اور مجھے تم سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری عقل تو وہی ٹھکانے آئے گی جب میں پوری شدت سے تمہارے وجود میں سرایت کروں گا۔ حالہ خوف سے کانپ رہی تھی جب ایک بار پھر شہرام اس پر شدتیں لٹاتا اس کے وجود پر حاوی ہو گیا تھا۔ حالہ کو تو لگا تھا یہ شخص اس کی جان ہی لے لے گا آج، لیکن بڑی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی بار اس کے قریب آیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے پھر بھی آنسو نکل آئے تھے۔ شہرام اسے اپنا بنا چکا تھا، صرف چند لمحے ہی اس نے اسے اپنے قریب رکھا تھا اور پھر اس سے الگ ہو گیا۔ اپنی باہوں میں بھرے وہ اس کے چہرے کو چھو رہا تھا، بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ جیسے ہی حالہ کی طبیعت کچھ نارمل ہوئی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ شہرام کہنے لگا، پینڈو کہیں کی، محبت ہو گئی ہے تم سے، اور شاید بہت پہلے کی، لیکن میرے اندر کا یہ جو شہری ماڈرن کیڑا ہے نا، یہ اپنے الگ سے اصول بنا کر بیٹھا تھا کہ شادی کرنی ہے تو شہری لڑکی سے، لیکن دل ہر ایک چیز کو مار کر تم تک آ چکا ہے۔ شہرام صرف اور صرف حالہ کا ہے اور حالہ کی محبت کا اسیر ہو گیا ہے۔ میں مر کر بھی تم سے جدا نہیں ہونے والا، سمجھی؟ اور یہ سب کچھ میں نے کیا ہی اس لیے تاکہ تم اس طرح کی فضول سوچیں اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے اپنی خود سے الگ ہونے دوں گا۔ شہرام کا بدلہ رویہ دیکھ کر حالہ حیران رہ چکی تھی۔ وہ اسے دھکا دے کر بیڈ سے اٹھی تھی۔ اسے شہرام کی محبت کا اظہار اچھا لگا تھا، لیکن اسے بازو سے کھینچ کر دوبارہ بیڈ پر گرا کر کہنے لگا کہ او ہیلو، میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، اب تم بھی کرو، وہ بھی اگلے 10 سیکنڈ کے اندر اندر، ورنہ دوبارہ سے تمہاری جان نکال کے رکھ دوں گا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہتی، ہاں مجھے بھی محبت آپ سے بچپن سے تھی، آپ کی منگ تھی میں، آج تک کسی مرد کو اپنے دل و دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیا، صرف آپ کو ہی سوچا، لیکن آپ نے شادی کی پہلی رات جس طرح میرے ساتھ سلوک کیا، میرے جذبات مر چکے تھے۔ شہرام اس کی آنکھوں کو چوم کر کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دینا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم میری جان ہو، میری محبت ہو، اور بہت جلد میرا عشق بھی بن جاؤ گی، میری بچوں کی اماں بھی۔ حالہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ انہیں کمرے میں آئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ فوراً کہنے لگی، باہر جانا چاہیے، سب کیا سوچیں گے؟ لیکن جیسے وہ چلنے لگی تو اسے چلنے میں تھوڑا مسئلہ ہوا تھا۔ وہ گھور کر شہرام کو دیکھنے لگی کہ شرم تو نہیں آ رہی ہوگی اب آپ کو، میں کیسے چل کر باہر جاؤں گی، ان کو شک ہو جائے گا۔ شہرام کا کہکہا گونجا تھا۔ ہنس کر کہنے لگا کہ بہانہ لگا دینا، واش روم میں نہاتے ہوئے گر گئی۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تھا جبکہ وہ خود کو نارمل کرتی باہر آ گئی تھی۔ دونوں کو ایک ساتھ مسکرا کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر اقبال پروین کے ساتھ ساتھ حالہ کے بابا بھی اندر ہی اندر پرسکون ہو چکے تھے۔ شاید ان دونوں کے بیچ کے معاملات ٹھیک ہو چکے ہیں۔ رات کا کھانا انہوں نے وہیں پر کھایا تھا اور بابا کے کہنے پر وہ 2 روز وہیں گاؤں میں ہی رہے تھے۔ گاؤں اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا شہرام سمجھتا تھا۔ حالہ تو اس بار کو ہنسی خوشی شہرام کے ساتھ اپنے گھر کے لیے رخصت ہو چکی تھی اور بار بار فرنٹ مرر سے اسے دیکھ کر جس طرح کی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، حالہ شرمائی جا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ رات کو گھر پہنچتے ہی شہرام اسے بالکل بھی نہیں بخشے گا۔ اسے اپنی بچپن کی محبت مل چکی تھی۔ وہ پرسکون سانس خارج کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔